الرحيم. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے نکل کر مکہ وارد ہوا تو مکہ میں قیام کے دوران انہیں کوفہ سے بے شمار خطوط آنے لگے، جن خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، اور ادھر یزید نے 30,000 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں مکہ بھیجا تاکہ وہ حج کے دوران جس حالت میں بھی امام حسین علیہ السلام کو پائیں انہیں شہید کر دیں۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ سے آئے ہوئے خطوط ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ امام انہیں یزید کے شر سے محفوظ رکھیں اور کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری کی خاطر کوفہ کے حالات پرکھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم سمیت امام حسین علیہ السلام کی آخری زیارت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور وہاں قبر رسول کی زیارت کر کے مدینے سے کوفہ جنگل کے راستوں سے روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے جو راستہ بتانے والے تھے، جو دونوں پیاس کی شدت کی وجہ سے علیل ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل بڑی مشکلوں کے ساتھ کوفہ پہنچے اور وہاں حضرت مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا، اور چند دنوں میں ہی 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی، اور یوں آہستہ آہستہ ان بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ کے بزرگوں سے مشورہ کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط روانہ کیا کہ کوفہ کے سارے لوگ آپ کی بیعت میں ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ جب کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کی کامیابی کی خبر یزید کو پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین ابن علی کا بھائی مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ کر کوفہ والوں کی بیعت لے چکا ہے، تم جلدی سے کوفہ پہنچو اور وہاں کے گورنر نعمان ابن بشیر سے کوفہ کی حکومت لے لو اور مسلم ابن عقیل کا سر ہماری طرف بھیج دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نہایت مکار، خون ریز اور چالاک آدمی تھا، لہٰذا اس نے کوفہ میں داخلہ کے وقت اپنا لباس تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام کے جیسا لباس پہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت تشریف لائے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب عبید اللہ ابن زیاد کی آمد کا علم ہوا تو آپ مختار ثقفی کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت ہانی ابن عروہ بیمار تھے، اسی لیے ان کی قیادت کے بہانے عبید اللہ ابن زیاد کے غلام ماقل نے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ لگا لیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے مکان میں ہیں تو اس نے ہانی ابن عروہ کو بلایا اور ان سے ماجرا پوچھا۔ ہانی ابن عروہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب ماقل جاسوس ان کے سامنے لایا گیا تو ہانی نے کہا کہ ہم مسلم کو اپنے گھر نہیں لائے ہیں بلکہ وہ خود آ گئے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا کہ اچھا، جو بھی صورت ہو اب تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ہانی ابن عروہ نے کہا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ سن کر عبید اللہ نے حکم دیا کہ ہانی کو قید کر لیا جائے، چنانچہ جناب ہانی کو قید کر لیا گیا۔ ان سے پھر حضرت مسلم کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں مہمان کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ حضرت مسلم کو جب ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ اپنے ساتھیوں سمیت عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے باہر آئے، لیکن کثیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث، شمر ابن ذیلجوشن اور شبس ابن ربیع کے ڈرانے اور بھڑکانے کی وجہ سے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے، یہاں تک کہ نماز مغرب کے وقت صرف 30 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ نماز تمام کرنے کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے کسی بھی حال میں کوفہ سے باہر نکالو، لیکن راستے میں ہی آپ کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم تھا کہ مسلم کوفہ ہی میں ہیں،
اسی لیے اس نے یہ حکم نافذ کرا دیا کہ جو بھی مسلم ابن عقیل کو گرفتار یا ان کا سر لائے گا تو اسے بے شمار انعامات دیے جائیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی۔ حضرت مسلم اس کے قریب گئے اور پانی مانگا۔ اس ضعیفہ نے پانی دے کر خواہش کی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ اس پر اس ضعیفہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس پر حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مولا امام علی علیہ السلام کا بھتیجا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں۔ میرا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے اور میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ یہ سن کر اس ضعیفہ کے ہاتھ اپنے سر پر آ گئے اور اس نے اپنے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل کو جگہ دی۔ آپ نے وہاں رات تو گزاری، لیکن اسی ضعیفہ کا بیٹا جو عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہی تھا، اس نے سارا حال عبید اللہ کو بتایا، اور صبح ہوتے ہی دشمنوں کا لشکر آ پہنچا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل نے 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو اپنی تلوار نکال کر گھر سے باہر آئے اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ محمد ابن اشعث جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے اور فوج طلب کی۔ جواب میں عبید اللہ نے کہا کہ 3000 کا لشکر ایک شخص کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو محمد ابن اشعث نے کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں جو بنی ہاشم سے ہیں۔ بالآخر کسی بھی طرح حضرت مسلم ابن عقیل قابو نہ آ رہے تھے تو محمد ابن اشعث نے حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا کہ میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں، لہٰذا آپ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بس عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا اور آپ کو محل کی چھت پر لے جا کر وہاں سے دھکا دیا گیا، جس سے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بعد میں حضرت ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور دونوں کے سروں کو شام روانہ کیا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی لاش مبارک کو بچے گلیوں میں گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ بعد میں آپ کی لاش کو مدفون کر دیا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو شہید کر دیا گیا، اور بعد میں آپ کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 8واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔